اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے مائک ہم نے اس رات کے ماتھے پہ سحر کی تحریر، جس کے دامن میں سیاہی کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو یقیناً جس طرح آپ انتہائی خوشی محسوس کر رہے ہیں اور میری بھی خوشی اس سے بہت زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی ایک کمبائنڈ اور ایک میوچل جو ایفرٹ تھی آج جو ہے وہ سکسیس کی طرف جا رہی ہے۔ اور کسی نے صحیح کہا کہ آسمان کی طرف ہر وقت دیکھنے کے ساتھ ساتھ زمین پر کچھ کوشش کرنے سے جو معاملات ہوتے ہیں وہ آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ ہم جب ایفرٹ کریں گے اپنے لیول پہ تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ہم نے ڈے 1 سے اس پہ کوشش شروع کر دی، اور ہماری جو ایفرٹ تھی ہم نے مختلف اجلاس میٹنگ کر کے آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کرتے رہے، اور کم و بیش ہماری 3 سے 4 ماہ کی ایفرٹ کے بعد اس ایگریمنٹ پہ ہم پہنچے ہیں۔ اور میری جو چیتا اس میں نکات ہیں اس ایگریمنٹ کے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور جو فردر ہم نے اس کو لے کر چلنا ہے وہ اس کو کس طرح لے کر چلنا ہے یہ چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، تاکہ یہ ہم سب کا پروجیکٹ ہے۔ یہ میرا پروجیکٹ نہیں ہے، یہ حافظ صاحب کا پروجیکٹ نہیں ہے، یہ ہم سب کا پروجیکٹ ہے۔ اور اسی لیے اس میں جب تک ہم سب ایک آن بورڈ نہیں ہوں گے اس کی سکسیس جو ہے وہ ہم سے دور چلی جائے گی۔ ہم نے جب اس جگہ کو سلیکٹ کیا تو اس کی سب سے زیادہ جو ریزن تھی وہ ایک تھی کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ہم نے بہاول نگر کی ہاؤسنگ سوسائٹی جو فیل ہوئی، بہاول پور کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی فیل ہوئی، ہم نے ان کی ریزن ٹریس کی کہ وہ کیوں کامیاب نہیں ہو سکی۔ حالانکہ وہ بھی شہر سے اتنی دور نہیں ہے تو کامیاب ہونا چاہیے تھا، بڑی سستی ملتی ہے ہمیں، بہاول پور والی بھی اس طرح کی ہمیں فری ملی اس طرح۔ تو 17 سال ہو گئے ہیں کہ وہ سوسائٹیاں اسی طرح پڑی ہوئی ہیں۔ تو ان کی واحد ریزن یہ تھی کہ ان سوسائٹیز کا جو جوڈیشل کمپلیکس ہے وہاں کے ان سے فاصلہ زیادہ تھا، ان کو جو اپروچ روڈ تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، اور کوئی بھی وکیل وہاں پر جا کر آباد ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو پھر ہم نے ان کو فیلئر کے اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جگہ جو لیں گے وہ جوڈیشل کمپلیکس سے واکنگ ڈسٹینس پہ لیں گے، اور چاہے تھوڑی سی ہمیں کاسٹلی ملے گی، ڈیفینیٹلی جگہ جو شہر کے اندر ملتی ہے اس کی پرائس بھی ہمیں زیادہ پے کرنی پڑتی ہے۔ شہر سے جیسے ہم دور ہوتے جائیں گے جگہ سستی ہوتی جائے گی، تو ہم نے اس کی پرائس پہ کمپرومائز کیا کہ ہم ایکسٹرا پے کر لیں گے لیکن جوڈیشل کمپلیکس سے واکنگ ڈسٹینس پہ ہم آ گئے۔ اب جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں جو ٹوٹل جو پرائس پر ایکڑ کی طے ہوئی ہے وہ 1,70,00,000 روپے پرائس طے ہوئی ہے۔ تو جو ڈیولپمنٹ ہے، ڈیولپمنٹ سڑکوں کے لیے جو ایک نیشنل ہم کہہ رہے ہیں کہ بگ سٹی میں جو ہے وہ کہتے ہیں جی آپ 160 مرلے میں سے 60 مرلہ اگر ڈیولپمنٹ کے لیے رکھیں گے تو آپ 30 فٹ 40 فٹ کی روڈ آپ سوسائٹی کو دے سکتے ہیں، کمرشل ایریا بھی دے سکتے ہیں۔ تو ہم نے اس حوالے سے کیلکولیٹ کیا کہ ہم اپنی سوسائٹی میں 60 مرلہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے لیے رکھیں گے، اور 40 جو 100 مرلہ ہے وہ ہم پلاٹوں میں کریں گے تو وہ 100 مرلہ بنے گا، تو پر مرلہ کی جو پرائس آئے گی 1,70,000 روپے آئے گی۔ اور اس سے ہم منچنا پاس سے 5 کلومیٹر دور تک ہم نے سوسائٹیز وزٹ کی ہیں، کوئی بھی وہاں پہ اس روڈ پہ ہم کی سبان کا پراپرٹی ہے تو وہ بھی 175 سے نیچے نہیں آ رہے تھے۔ جو اقبال جو صاحب ہے ہمارے معزز شہری ہیں منچنا آباد کے، تو وہ ان کا بھی جو ریٹ تھا وہ کافی اس سے بھی زیادہ ہائی تھا۔ تو ایون دین پھر ہمارے ساتھ پرابلم یہ بھی آ رہا تھا کہ کوئی بھی وکلا کمیونٹی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کسی بات پہ کنسنسس قریب پہنچ جاتا تو وہ شک کا اظہار کرتے تھے کہ پیمنٹ آپ ہمیں کیسے کریں گے۔
چونکہ ہم ایک ملٹیپل قسم کے مسائل کا شکار تھے اس ایگریمنٹ کرنے کے دوران، لیکن آپ کی دعاؤں سے، آپ کی محبت سے، آپ کی تعاون سے ایٹ دا اینڈ جو ہے ہمارے ایکس بار ممبر جو ہے اور اس وقت وہ پروفیسر افتخار صاحب ہیں، ان کے ساتھ ہم ایگریمنٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس لیے سر جو پیمنٹ کا شیڈول ہے وہ میں ڈیٹیل جو ہے ہم بورڈ پہ چسپاں کر دیں گے پوری ڈیٹیل، اور جو شارٹلی ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ 10% ہم نے پیمنٹ کرنی ہے ود ان 1 منتھ ٹوٹل پلاٹ کی قیمت کی، یعنی کہ 5 اگست 2024 تک ہم نے 10% جسٹ پے کرنا ہے۔ پھر جو دوسری انسٹالمنٹ ہوگی وہ 15/11 کو ہوگی، 20% ہوگی۔ وہ انسٹالمنٹ پے کر کے ہم نے پوزیشن لے لینا، چونکہ اب فصل کھڑی ہوئی ہے، اگر ہم ان سے ابھی مطالبہ کرتے 10% دینے کے بعد تو وہ پھر ٹھیکیدار کو کاف کو ہمیں ایکسٹرا پڑ جانے تھے 30-35 لاکھ روپے، تو ہم نے اس سے اوائڈ کیا کہ ہم اس کو اس چکر میں نہ پڑے، ہم جب 30% پیمنٹ کرنے کے نومبر میں جگہ خالی ہوگی تو ہم قبضہ لے لیں گے۔ تو یہ تو 2 انسٹالمنٹوں کے بعد ہمیں قبضہ مل جائے گا۔ قبضے کے بعد باقی جو پیمنٹ ہے وہ ہر 6 ماہ کی انسٹالمنٹ ہوگی 20% کی۔ یہ انتہائی کمفرٹیبل شیڈول ہے، ہم نے فصلوں کے ساتھ رکھا ہے کہ زمیندار جب پیسے ہوتے ہیں ہر فصل کے بعد وہ آسانی کے ساتھ وہ اپنی جو قسط جو ہے وہ ماہانہ قسط میں کمپلیکیشن آ رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ماہانہ پیمنٹ کریں، ہم نے کہا ماہانہ ہم نہیں کر سکتے، یہ ایک عجیب کمپلیکیشن کریٹ ہو جائے گی، 6 مہینے کی ہم ایٹ لیسٹ قسط کریں گے تاکہ 6 مہینے بعد آسانی کے ساتھ ہم پیمنٹ کر سکیں۔ تو 2.5 سال میں ہم نے پیمنٹ کرنی ہے، لاسٹ انسٹالمنٹ وہ شارٹ ہوگی۔ ایک اور جو ہے اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ جو ہم نے ایک مشاورت کے ساتھ حافظ محمد سلیم صاحب جنرل سیکرٹری صاحب کے ساتھ اور باقی دوستوں کے ساتھ جو اس جگہ کو پرچیز کرنے میں ہمارے ساتھ جن دوستوں کا تعاون تھا، جب کمیٹی تھی جس میں رانا محمد آصف صاحب، ایڈوکیٹ ظفر الدین صاحب، شمع ساجد صاحب، حافظ صاحب، میں اور ایک دو دوست اور تھے جن کی ہم کنسلٹیشن کے ساتھ ہمہ وقت مشاورت کے ساتھ جو ہے ہم ایک چیز کو آگے لے کر چل رہے تھے۔ تو جب یہ طاہر فروخ بیکن صاحب بھی ہماری اس کنسلٹیشن میں شامل تھے، تو جب یہ چیزیں فائنل ہو گئی تو اب اگلا مرحلہ جو ہے اس کو ہم نے لے کے جانا ہے کہ اس کو ڈیولپمنٹ ہم نے کیسے ڈیولپمنٹ اس کی کرنی ہے۔ اب اس کے لیے جو ہے نا میں نے اور حافظ صاحب نے ایک ایڈوائزری کمیٹی جو ہے دوستوں کی مشاورت سے تشکیل دی ہے۔ میں ان کے نام شیئر کر دیتا ہوں، ان میں سے کچھ دوست جن کے ساتھ میں اعتماد میں ان کو نہیں لے سکا کہ آپ کا نام ایڈوائزری کمیٹی میں ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، تو وہ اگر اس ایڈوائزری کمیٹی سے ہٹ کر بھی کوئی دوست پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی ہم ایڈ کر لیں گے، یعنی کہ یہ حتمی نہیں ہے۔ ہم نے اپنی دانش میں دیکھا کہ یہ دوست ہمیں زیادہ کوآپریٹو کر سکتے ہیں، ہم نے ایڈ کر لیا۔ کچھ دوست اور بھی اگر آؤٹ پٹ دینا چاہتے ہیں، پوٹینشیل ہے، وہ ہمارے ساتھ ٹائم دینا چاہتے ہیں، تو دوست ان کو بھی ہم ویلکم کریں گے، اس ایڈوائزری کمیٹی کا حصہ بنا دیں گے۔ میرا نام جب ہوگا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس دوست کا نام نہیں آ سکا وہ یہ فیل کرے کہ شاید مجھے اگنور کیا جا رہا ہے، اگنور کرنے والی بات نہیں ہے، جسٹ یہ کہ ہم نے ایک سسٹم کو لے کر چلنا ہے، اس کی شفافیت کو مینٹین رکھنا ہے۔ میں اور حافظ صاحب یا رانا آصف صاحب، شمع صاحب، ظفر الدین صاحب 3-4-5 دوست کریں گے، 5 دوست کے ساتھ ہماری ایک 12-13 رکنی ایڈوائزری کمیٹی ہوگی، تو زیادہ ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہوگا اور ان پٹ اچھی آئے گی، مشاورت اچھی ہوگی، کنسلٹیشن اچھی ہوگی اور ڈیولپمنٹ ہم بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ تو جو ایڈوائزری کمیٹی ہے اس میں سردار محمد رفیق نشاری صاحب، حاجی محمد سلیم چوٹیا صاحب، میاں خالد محمود بٹو صاحب، میاں محمد شفیق کالوکا بٹو صاحب، دیوان عظمت محمود چشتی صاحب، احمد حسن شاہد بھٹی صاحب، میاں ریاض صاحب بٹو صاحب، چودھری مختار میر صاحب، میاں جاوید اقبال بٹو صاحب، فہیم مقصود چکوکا صاحب، ظفر الدین کالوکا صاحب، میاں عابد ریاض چکوکا صاحب، خان خلیل الرحمان کنوش صاحب۔ کوئی دوست، میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر والنٹریلی آ کر ہماری اس ایڈوائزری کمیٹی میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو خوش آمدید کریں۔ اس کا بیسیکلی جو پرپز ہے وہ ہے ہمارا کہ ہم نے گورنمنٹ سے فنڈ کیسے لینا ہے۔ اس ایڈوائزری کمیٹی کا جو پرپز ہے، ہمیں فنڈ مل سکتے ہیں گورنمنٹ سے دو طرح سے، جہاں تک ہم نے اپنی جو ورک کیا ہے۔ ایک تو ہے کہ ہم ڈائریکٹلی لا ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کر کے، گورنمنٹ سے رابطہ کر کے، جس طرح کے بعض باروں کو بہاول نگر کو بھی گرانٹ ملی، ایک دفعہ 1 کروڑ روپے کی ملی، بہاول پور کو ایک دفعہ 2 کروڑ روپے کی ملی، کہ انہوں نے لا ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا، گورنمنٹ سے رابطہ کیا، اپنے لیول پہ اور ایک گرانٹ لی۔ ایک تو ہم نے اس لیول پہ ایفرٹ کرنی ہے، وہ ڈیفینیٹلی کیبنٹ ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو لے کر چلیں گے اور ہم وہاں پہ اپلائی کریں گے اس کے لیے۔
سیکنڈلی جو ہوتا ہے کہ جو ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے جو گورنمنٹ کا, جو سٹن گورنمنٹ ہے, اور سٹن گورنمنٹ میں جو ہمارے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں, ان نمائندوں سے جا کر ہم جو ہے یہ ڈیولپمنٹ ان سے لیں. اور جو بھی میری پہلے بھی گزارش میں نے کی تھی کہ یہ ہمارا سب کا پروجیکٹ ہے. جو عوامی نمائندہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے گا ہم اس کے پاس جا کر ریکویسٹ کریں گے. ہم اس میں آپ محسوس نہیں کریں گے اے کے پاس جانا ہے بی کے پاس نہیں جانا, بی کے پاس جانا سی کے پاس نہیں جانا. یہ ہم سب کا اجتماعی پروجیکٹ ہے اور یہ اجتماعی کاوش سے ہی انشاءاللہ کامیاب ہوگا. اور تھرڈ آپشن ہم نے رکھا ہے, ہم نے اس سوسائٹی کو ویران نہیں ہونے دینا انشاءاللہ, اس کو آباد کرنا ہے. تھرڈ آپشن ہم نے رکھا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ گورنمنٹ لیول سے ہم نہ لے سکے اس میں فنڈ, ہمارے نمائندے جو ہے ہماری ایڈوائزری کمیٹی کی فل ایفرٹ کے باوجود ہمیں کچھ نہ مل سکے, تو تھرڈ آپشن ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھیں گے. ہم پھر اپنی مدد آپ کے تحت اس کو لے کر آگے بڑھیں گے اور اس کو سکسیسفل کریں گے, ود ان ٹائم کریں گے انشاءاللہ. اور اس کی میں اپنی مدد آپ کے تحت کامیابی کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے آپ دوستوں کی محبت سے تعاون سے جو ہمارا نیچے والا پورشن ہے اس کو سولر سسٹم پہ کنورٹ کرنے کے لیے تمام فنڈ ہمارے پاس اکٹھے ہو چکے ہیں. صرف تاخیر اس لیے ہوئی کہ ریٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں. دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ 2-4 دن اور ویٹ کر لیں, 3 دن. ریٹ 46 روپے پر واٹ تھا, اب میرے خیال 37 پہ آ گیا ہے. ہوپ فلی 3-4 دن تک وہ 30 پہ آ جائے گا, ہم پرچیز کر کے انسٹال کر دیں گے. یعنی کہ وہ جو پروجیکٹ ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں تقریباً 13 سے 14 لاکھ روپے کا پروجیکٹ ہے, جو کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت انسٹال کرتے ہیں. لیکن ہم جب اپنی مدد آپ کے تحت ہم ودن, میں کہتا ہوں دوستوں نے اتنا رسپانس کیا کہ ودن 1 اور 2 ویک جو ہے دوستوں نے ہماری 13-14 لاکھ کی ریکویسٹ جو ڈیمانڈ تھی وہ پوری کر دی. تو جب ہم نے مثال بیسیکلی ایک پریسیڈنٹ سب دوستوں کے لیے, تو جو دوست آبجیکشن کرتے ہیں نا کہ یہ ہم کیسے ڈیولپمنٹ کریں گے, ان دوستوں کے لیے کہ جب ہم ایک چھوٹی سی ریکویسٹ پہ جہاں پہ ہم نے آ کے, یہ بھی ہمارا گھر ہے کہ ہم مل کے ایک پروجیکٹ کو لانچ کر سکتے ہیں. تو جو سوسائٹی ہے جہاں پہ ہم نے شفٹ ہونا ہے اپنی فیملی کے ساتھ, تو وہاں پہ بھی اگر تھرڈ اسٹیج پہ ہمیں ضرورت پڑی کسی نہ کسی لیول پہ, تو وہ ہم کر کے اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. ہم نے ان اٹینڈڈ اس پروجیکٹ کو نہیں چھوڑنا, ہم نے اس کو بہاول نگر اور بہاول نگر کی مثال نہیں بننے دینی. لاسٹلی میری ایک اور گزارش تھی کہ تھوڑی سی سسٹم کو چلانے کے لیے, کوئی بھی سسٹم چلتا ہے تو اس کے اوپر رولز اینڈ ریگولیشن کے بغیر سسٹم کامیاب نہیں ہوگا. جب تک اس کو فالو نہیں کیا جائے گا تو وہ سسٹم کلیپس کر جاتا ہے. اب ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے جو پیمنٹ کرنی ہے اس کا کیا طریقہ کار, تاکہ یا تو ریلیکسیشن کسی کو نہیں ملنی یا سب کو ملنی ہے. یہ سب کے لیے ایکول ہوگا کہ جو پیمنٹ کی ڈیٹ ہے 5/8/2024 وہ ایکسٹینڈ نہیں ہوگی. میری سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہم اپنے پہ اپلائی کریں سب دوست مل کے, کیونکہ اس میں سفیشینٹ 1 مہینے کا ٹائم مل رہا ہے. 1 مہینے میں 10% میرا خیال ہے کہ اس کو مینیج کرنا ٹھیک ہے, تھوڑا سا سفیشینٹ ٹائم ہے کہ مینیج کیا جا سکتا ہے. تو اس میں انفرادی طور پر اگر کوئی دوست نہیں کر سکے گا تو میری یہ گزارش یہ ہے کہ وہ اس کے لیے پھر لینینسی نہیں ہوگی, سیپریشن نہیں ہوگی کہ 90 آدمی تو بر وقت جمع کروا دیں اور 10 دوست کہیں گے کہ ہمیں ٹائم دیں, ہم نہیں جمع کروا سکتے, پھر 10 کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی, ٹائم نہیں ملے گا. چونکہ پرابلم ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ ہوا ہے ہمارا 20 ایکڑ کا, 20 ایکڑ 1 کنال کا. اس میں سے ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں 2 ایکڑ کے پلاٹ 8 پلاٹ کو کنال کے ہم نے خود رکھنے ہیں, کچھ 10-10 مرلے کے. تو ہم نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اتنی زیادہ پلاٹ کے پراپرٹی چھوڑ دیتے ہیں تو ہماری اور کم ہو جائے گی, ہماری ریکوائرمنٹ زیادہ ہے. پھر ان کے ساتھ 1 ایکڑ جو ہے ہم اسکپ وہاں پہ کریں گے, ان کو وہاں پہ یعنی کہ وہ ہماری پلاٹنگ میں شامل نہیں ہوگی. وہ 19 ایکڑ 1 کنال جو پراپرٹی ہے جس پہ ہم نے پلاٹنگ کر کے سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا ہے. تو 10 مرلے کے حساب سے بھی اگر ہم اپلیکیشن کو کیلکولیٹ کریں تو وہ بنتی ہیں 190 پلاٹ بنتے ہیں. 10 مرلے کے حساب سے ہمارے پاس جو اپلیکیشن آ چکی ہے, جو پیمنٹ آ چکی ہے ایڈوانس دینے کے لیے, وہ 252 آ چکے, 252 آ چکی ہیں. اب ہمارے پاس 62 اپلیکیشن جو ہے وہ ایکسٹرا ہے. اب اس کو 2 طرح سے ہم نے مینیج کرنا ہے. ایک تو اس کی مینجمنٹ ہے کہ ساتھ والی پراپرٹی ہم پرچیز کر لیں, اور دوسرا وہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم
تاکہ سب دوستوں کو اکاموڈیٹ کر دیں. مین وائل ایک یہ آپشن ہے کہ کچھ دوست ممکن ہے کہ اس کو یہ فیل کریں کہ یہ ان کی ایکسیس سے زیادہ ہے, وہ دوست اس میں ڈراپ ہو جائیں. تو یہ اس چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ 190 سے ہم نے لے کر اوپر پلاٹوں کو کیسے جانا ہے, وہیں پہ رکنا ہے, ایکسٹرا ہم نے لے کے جانا ہے. اور جو پھر اگر موسٹلی دوست زیادہ اپلائی کر لیتے ہیں, پلاٹ کم ہوئے تو پھر اس کی بیٹھ کے اسی طرح ہم دوست اکٹھے ہو کے بیٹھ کے اس کا ویو نکالیں گے کہ ہم نے کیسے اس کی تقسیم کرنی ہے. ایک اور میری گزارش یہ تھی کہ یہ بطور کیبنٹ آپ نے ہم پہ جو ٹرسٹ کیا, یہ آپ کی محبت ہے. ہم ساری عمر اس کے ممنون رہیں گے, آپ کے آسان مند رہیں گے کہ آپ نے اگر ہمیں یہاں پر کھڑا ہونے کے لیے اپرچونٹی دی تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپ کے لیے وہ پازیٹیو اسٹیپ لے سکیں جو ہماری ڈومین میں ہے, یا وہ اسٹیپ کی طرف ہم آگے بڑھیں جو کہ ہم جس اسٹیپ کی طرف بڑھ سکتے ہیں. ہم نے اپنے معزز بار ممبران کے لیے جو کمٹمنٹ کی تھی کہ لائبریری کی وقت میں اس کو ہم مزید بہتر کر دیں انشاءاللہ. سوسائٹی کا انشاءاللہ پریکٹیکل آغاز ہو گیا ہے, یہ دوسرا پروجیکٹ ہے. سولر کا ہو چکا ہے, انشاءاللہ انسٹال ہو جائے گا نیکسٹ ویک تک. 3 جو بگ پروجیکٹ تھے جو کہ ہم نے آپ سب کمٹمنٹ کی تھی ان کو ہم نے ورکنگ حالت میں لا دیا انشاءاللہ. چوتھا جو پروجیکٹ تھا جوڈیشل کمپلیکس کا, جس کو امپاسبل سمجھا جا رہا تھا, مجھے یہ بھی بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ اس کا 90% کام مکمل ہو چکا ہے. اور میرے بھائی ریاض احمد صادق صاحب نے اس کے فیکٹس کو شیئر بھی کیے ہیں. تو ہوپفلی انشاءاللہ جو 10% ہے وہ بھی 1 to 2 months انشاءاللہ کمپلیٹ ہو کے وہاں پر اس کا جو ہے انشاءاللہ افتتاح ہو رہا ہوگا, اگر اس میں میجر کمپلیکیشن یا کوئی ایسی چیز نہیں آتی. اب 4 پروجیکٹ ہو گئے. حافظ صاحب ہماری ڈسکس ہو رہی تھی, اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے. ہمارے تو 6 مہینے بھی پڑے ہوئے ہیں. ابھی 6 مہینے میں ہم نے یہ پروجیکٹ کیا کہ آگے اسٹیپ لیں, ہم رکے کیوں ہم اس کو. تو اس میں ہم نے پھر اپنے جو ہماری ڈومین تھی اس سے ہم 1 اسٹیپ فارورڈ جا رہے ہیں, یعنی کہ باہر نکل رہے ہیں ہم بار کی ڈومین سے, کیونکہ وہ بطور شہری ہماری ڈومین ہی بنتی ہے. تو اس کے لیے انشاءاللہ جو ہے نا آج سے منچن آباد کے لیے ایک سول کلب, اس کے لیے اور سیکنڈلی ایک بڑا پارک جس میں واکنگ ٹریک ہو, کہ جس طرح باقی سٹیز میں ہے کہ ایک اچھی جگہ جو وہاں پہ پارک بھی اور واکنگ ٹریک بھی. اور تھرڈ جو ہے ہمارا جو ڈی پی ایس کا کام رکا ہوا ہے, اس کو ہم ہائی کورٹ میں کیس ہے, اس کو کنٹیسٹ کر کے اس کو ختم کرا کے ڈی پی ایس کی بلڈنگ پر دوبارہ کام شروع کریں. جو پروجیکٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ بطور شہری بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. مجھے کچھ دوست پہلے کہتے تھے کہ آپ صرف بار کے معاملات میں انٹرسٹ لے رہے ہیں, آؤٹ آف بار آپ نہیں جا رہے ہیں. تو میرا یہی تھا کہ جو ہماری ذمہ داری بار نے جس پرپز کے لیے ہمیں الیکٹ کیا ہے, جو ذمہ داری ڈالی ہے, پہلے ہم اس کو لے کر چلیں گے. جب تھوڑے سے ہم کمفرٹیبل ہوں گے, اس سے نکلیں گے, تو انشاءاللہ ایسے کام ایسے پروجیکٹ جو پبلک ویلفیئر کے لیے, اور اس میں ہماری ویلفیئر بھی شامل ہے. ہمارے بچوں نے ڈی پی ایس میں جانا ہے, ہمارے بچوں نے پارک میں جانا ہے, ہمارے ہی جو ہم دوست ینگ لوگ ہیں جو ہم سے ہم جو ہمارے بعد میں آنے والے دوست جونیئر ہیں, انہوں نے سول کلب جو ہے کہ انتہائی ضروری ہے کسی بھی سب ڈویژن کے لیے. تو انشاءاللہ جو ہے ان سارے پروجیکٹ کو ہم آپ کے ساتھ مل کر آپ کی محبت سے, آپ کے تعاون سے لے کر چلیں گے. تو میری لاسٹ کی گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی بھی جو پروجیکٹ ہے نا وہ مکمل ہوتا ہے آپ کی محبت اور کمٹمنٹ سے. اور اب آپ کی محبت اور کمٹمنٹ یہ ہے کہ ہم نے جو ایگریمنٹ کیا اس کی کمپلائنس کریں انشاءاللہ, تاکہ اگر آپ کمپلائنس نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی پرابلم آ جائے گا. چونکہ ہمارے پاس جو چیزیں نا میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری خواہش ہے کہ میکسیمم دوست بار ممبر جو ہمارے دوست بھائی ہیں جنہوں نے اپلائی کیا, سب یہ اکاموڈیٹ ہو جائے. ہم ان کے لیے ایکسٹرا جگہ ابھی سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں مل جائے, تو تاکہ سب کسی کو دوست کو ہم مایوسی نہ ہو یا ہمیں معذرت نہ کرنی پڑے. تو ان گزارشات کے ساتھ میں پھر تمام دوستوں کا جو اس سوسائٹی کی جگہ خرید کرنے میں میرے ساتھ شامل ہیں, میں ان کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں. اور اب میں جو ایڈوائزری کمیٹی ہے, میری ان سے بھی ہمبل ریکویسٹ ہے, کائنڈلی ان کا ہم جلدی 1 یا 2 دن بعد ان کی جو ہے ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہم لوگ گیٹ ٹوگیدر کر کے ایک فکر طور پر ایسا نیا عمل تیار کر کے اس کی جو ڈیولپمنٹ کی بابت ہے ہم وہ اسٹیپ لیں, تاکہ یہ ہمارا جو ہے پروجیکٹ جو ہے کامیابی کی طرف جائے. تھینک یو سر. آپ تمام احباب
کا بہت شکریہ. اس میں جو خالد صاحب پروجیکٹس کھلوا رہے تھے اس کے بعد ہماری ڈومین سے باہر جا کر اس میں شاید ایک پروجیکٹ ہمارا بھول گئے ہیں ان کا ذکر کرنا کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم باہر سے ابھی جو مانسون آ رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ کرائٹیریا ہے جس میں اربن فارسٹ جو ہوتے ہیں جس کو اربن فارسٹ ہم ڈکلیئر کر سکتے ہیں کسی سٹی کو, اس میں 21% کسی بھی شہر کا جو ہوتا ہے نا وہ اگر اس میں درخت لگے ہوئے ہیں. تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم باہر کے لیول پہ باقاعدہ باہر سے شجر کاری مہم کا آغاز کریں گے انشاءاللہ, اور منشا آباد کا کم از کم 10% جو ایریا ہے اس کو ہم جنگل کے اندر جو ہے وہ اس کو تبدیل کر دیں گے. اور اس میں کیونکہ ہماری وجہ سے گلوبل وارمنگ کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل ہمارے پاس جتنی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے تو اس گرمی کا ہمارے بطور شہری ایک ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کے اندر اپنے ایریا کے اندر کم از کم اپنا یہ جو فرض کفایہ ہے یہ ادا کریں اور اس شجر کاری مہم کا باقاعدہ حصہ بنیں, اور انشاءاللہ ہم اس کا باقاعدہ آغاز میں بات کریں گے. بہت شکریہ.